پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے نظرہ میں عالیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رمضان مبارک اپنے قومی معاملات کے اندر جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے جو 3 حصوں کے اندر اس کی تقسیم فرمائی تھی کہ پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا استغفار کا، اور تیسرے حصے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے آزادی، بالکل من النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نبا میں ارشاد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بے شک جہنم جو ہے وہ تاک لگا کر بیٹھی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے والے، یعنی اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرنے والے، جہنم ان کے لیے تاک لگا کر بیٹھی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز انتظار پہ ہوتی ہے کہ میرا شکار مل جلد آدمی، تو اس طریقے سے جہنم جو ہے وہ ایک تاک لگا کر بیٹھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کافر تو اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ کافر کہتے تھے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، دنیا کے اندر ہی جو ہم نے شادیاں کر لی، بچے ہوئے، کھا پی لیا، ٹوٹ مار کر لیا، سب کو جو کچھ بھی کر لیا یہیں پر ہے، مر کے بعد ختم۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب یہ بات فرمائی کہ ان یوم القیامہ ان یوم الفصل کان میقاتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جو فیصلے کا دن ہے، اس دن فیصلہ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے دنیا کے اندر جو کچھ کر لیا وہ بس یہیں پہ ختم ہو جانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دن فیصلے کا آنا ہے، اس دن فیصلہ ہونا ہے۔ اچھے لوگوں کو اللہ نے اچھے عملوں کی جزا دینی ہے، اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی اللہ نے سزا دینی ہے، ایسا دن قائم ہونا ہے۔ تو جب یہ بات کہی گئی تو کافروں کے لیے کیونکہ یہ ایسی بات تھی، وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اس بات کو جب ان کے سامنے بیان کیا گیا تو اس بات پر پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کیسے کیسا ہو سکتا ہے کہ جناب جب مر جائیں گے دوبارہ ہمیں زندہ کیسے کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی فرما دیا اما یتساءلون، بابو کی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو، عظیم ہے بڑی خبر، کیونکہ ان کے لیے یہ قیامت کا قائم ہونا، حساب کتاب کے دن کا آنا، یہ ایک بڑی خبر تھی، کہ یہ تو مانتے نہیں تھے اس بات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سیعلمون ثم اللہ سیعلمون، یہ جان لیں گے اور ان قریب جان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتوں کا ارشاد فرمایا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ بندہ مر گیا اس کے بعد پھر اس کا حساب کیسے ہونا ہے، تم اس بات کو ناممکن سمجھتے ہو، تو تم پہلے غور تو کرو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، اپنے ماحول کے اندر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں قائم کر رکھی ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یہاں پر تم رہتے ہو، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ پہاڑوں کو میکے بنایا، اور اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا،
تمہارے اوپر اللہ نے آسمان بنائے، وجعلنا نومکم سباتا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے نیند کو پیدا کیا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو چھا جانے والی بنایا، یعنی رات کو پرسکون ماحول تمہارے لیے اللہ کی طرف سے قائم ہو جاتا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اللہ فرماتا ہے دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنا دیا۔ تو لہذا یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں، تو تم جب یہ باتیں دیکھ رہے ہو، اب فرض کرے تم اس بات پر ہی غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی زمین بنائی ہے، یہ تمہارے حساب سے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ آسمان اللہ نے بنائے ہیں، تمہارے حساب سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور پہاڑ اللہ نے بنائے، تم تو ان کو بھی ناممکنات میں سے سمجھو کہ یہ بھی نہیں تو ہو سکتا تھا، لیکن جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تمہارے سامنے ہے، تو پھر اس بات کو بھی مان لو کہ ایک دن اللہ ایسا قائم کرے گا کہ اس دن تمہارے عملوں کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہوں گے جہنم کے حقدار، ایک تو حقدار وہ بنیں گے کہ جو للطاغین مآبا، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو خاطر میں نہیں لایا، اللہ نے حکم دیا کرنے کا کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے کسی بات سے رکنے کا حکم دیا تو کوئی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے رہے، اور جو دل میں آیا اس فیصلے کو لیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مرضی کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ وہ فیصلہ قبول کرتا ہے جو اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ کسی کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کو نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خواہش پر اپنے معاملات کو بندوں کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا معلوم آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو ہی خدا بنا کے بیٹھا ہے؟ وہ کہتا بس جو میں کہتا ہوں وہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خواہشات کو آگے نہیں رکھنے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کی خواہشات ہیں ان کو اللہ خاطر میں نہیں لاتا، اللہ کو وہ قبول ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے اس بات کا ڈر ذہن میں رکھا کہ کل کو میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ مجھ سے پوچھے گا میرے عملوں کے بارے میں، تو جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ کل کو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، آج میں نے غلطیاں کر دی، اور پھر دوسری بات اللہ نے فرمائی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی جان کو اس نے خواہشات سے بچا کر، اپنی خواہش کے وہ سامنے نہیں رکھا، اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا کر رکھا، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جس بندے نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، اور جس بندے نے اپنے اندر ایک ڈر پیدا کیا کہ کل کو اللہ کے وجود کیسے میں کھڑا ہوں گا، تو ایسے شخص کو ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمائے گا وہ جنت، اور جنت کے اندر چلے جانا، جہنم سے بچ جانا، یہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے جہنم کے لیے فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو جہنم میں چلا جائے گا، اس کے تو جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ نرمی ہوتی جائے گی، اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نعمتیں بھی رکھے گا، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، اللہ فرماتا ہے کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، اور پرہیزگاروں کے لیے ایسی کامیابی حدائق وَأَعْنَابًا، اللہ ان کو باغات دے گا، اور باغات ایسے انگوروں کے باغ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کو مشروبات جو ملیں گے
ایسے پیالے جو ہے وہ جھلک رہے ہو، خوبصورت پیالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مشروبات دے گا. اور مشروبات بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہاں مشروبات کی ایک جو مقدار ہے وہ محدود تو نہیں ہے. جنت کے اندر مشروبات کا دودھ کی صورت میں ہو، شہد کی صورت میں ہو یا پانی کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے جو سورہ محمد 26ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ نہروں کی صورت میں اللہ فرماتا ہے عطا کی جائیں گی. نہروں کی صورت میں عطا کی جائیں گی، یعنی کوئی تھوڑی مقدار میں نہیں. اور پھر ان کو پلانے والے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. اللہ فرماتا ہے کہ پلانے والے خوبصورت لڑکے، خوبصورت نوجوان ہوں گے اور جو خوبصورت موتیوں کی طرح ہوں گے. ایسے پلانے والے وہ مشروبات، خدمت اہل جنت کی کرنے والے، خدمت کرنے والے وہاں پہ موجود ہوں گے. تو لہذا وہاں پر اللہ فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اور جو جنت والے لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے وہاں پر وہ لغو باتیں نہیں سنیں گے، ایسے فضولیات نہیں سنیں گے، اور وہاں جھوٹ کی بات بھی نہیں ہوگی. تو جھوٹی باتیں اور فضول کی باتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں جنت کے اندر نہیں ہوگی. اس کے اینڈ پہ اللہ فرماتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. انا انذرناکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ڈراتے ہیں. انذرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم تمہیں ڈراتے ہیں. عذاباً قریبا، ایسا عذاب جو قریب آنے والا ہے، یعنی وہ عذاب دور نہیں ہے، وہ قریب ہے. اور جب اس کو دیکھے گا آدمی اور اس نے ظاہر ہے دیکھنا ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے، اس دن کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہوں، مجھ سے کوئی حساب نہ ہوتا. لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر ان کو سنائی. وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسے عذاب سے، نارًا تلظیٰ، جو آگ کی صورت میں ہے، جو بھڑک رہی ہے. لا يصلاها الا الاشقى، نہیں اس کے اندر ڈالا جائے گا مگر بدبخت. یعنی اس آگ کے اندر چلے جانا کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے، بدبختی کی بات ہے. الذی کذب وتولیٰ، وہ شخص بدبخت ہے جس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور اللہ کی باتوں سے منہ موڑا. ایسا شخص اللہ فرماتا ہے کہ بدبخت ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ شخص جو پرہیزگار ہے اللہ فرماتا ہے اس کو ہم جہنم سے بچا لیں گے، اس کو جہنم سے دور کر دیں گے. تو لہذا یہاں پر ہم اچھے عمل کریں گے تو یہی آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے. دیکھیں سورۃ طور میں اللہ نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم فيها تكذبون. اس دن جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی بندہ کوئی اڑی کرے گا وہاں کو رک جائے گا، آگے جانے کا نام نہیں لے گا، ایسا نہیں ہے. فرشتے اس کو دھکیل کر جہنم میں ڈال دیں گے، اور دھکیل کر بھی ایسے کہ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ تم خود بھی اس آگ سے بچنے کا اپنے لیے اسباب پیدا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم خود بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ.
یعنی تم خود بھی اس جہنم سے بچنے کے اسباب جو ہیں، یعنی سب اللہ کی بات کو مانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، یہی اسباب ہے جہنم سے بچنے کے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم خود بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی عذاب سے، وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، یعنی اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ، اس جہنم کے اوپر جو ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، غلاظ شداد، دو سکتے اللہ نے ان کی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وہ تند مزاج ہے اور سخت ہے، تم ایسا نہیں، تم نہ سمجھو کہ بھائی وہاں جائیں گے کوئی ریت والا معاملہ ہو جائے گا، وہاں جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارا جو ہے نا کوئی ایسا رستہ بن جائے گا جس سے ان کو کہیں گے کہ بھائی ہمیں مہربانی کرو، ہمیں چھوڑ دو، تو ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر جو فرشتے مقرر ہیں جہنم کے اوپر، اللہ فرماتا ہے غلاظ شداد، وہ بڑے تند مزاج اور سختی کرنے والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ تو لہذا وہاں پر بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے عمل کریں، ورنہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے، زندگی کے دن تو آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اس مہینے کا ہی حساب کر لیں کہ آج مطلب ایسے لگتا ہے چند دن پہلے ہی تھا کہ بھائی آج چاند نظر آنا ہے کہ نہیں آنا، آئے گا نہیں آئے گا، رویت حلال کمیٹی بیٹھی ہے نہیں بیٹھی ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، بس آج جناب اب جو آخری دن ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ اب ہفتہ آنا ہے تو آخری ہفتہ اتوار ہے تو آخری اتوار ہے، آخری دن اب آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آخری جو اس کے دن ہیں، آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، وہ جہنم جو بچنے کا اس سے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا جائے، اللہ اس کے رسول کو اگر ناراض کیا جائے گا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے اسباب ہوں گے، اور جہنم میں جلنا پھر اس کا معاملہ جلنے کی طرف ہوگا، ورنہ اللہ اس کے رسول کی اگر ہم بات مان کر زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے وافر مقدار میں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ، ہم اضافہ کرتے جائیں گے، تم آؤ تو صحیح جنت میں، تم جنت میں آؤ تو صحیح، اللہ فرماتا ہے تم جنت میں تمہارا ہم مہمان نوازی تمہاری ایسی کریں گے کہ تمہارے لیے نعمتوں میں اضافے کریں گے، ایسا مہمان نواز ہے اللہ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اکیلے نہیں اپنی فیملیوں کو بھی لے آؤ، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم خود اور تمہاری وہ اولادیں جو ایمان کے ساتھ ہیں، الحقنا بہم، تم جنت میں پہنچو گے تو ہم تمہاری اولادیں جو ایمان والی ہیں ان کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو لہذا جب بندہ خود بھی جنتی ہو، اولاد بھی جنتی ہو، تو پھر بندے کو جنت کے اندر فیملی سمیت اللہ اس کا ٹھکانہ بنائے گا۔ یجزون الغرفہ بما صبروا، سورہ فرقان کے آیت پہ آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں وہاں یہ مکانات جو ہے یہ کمرے، غرفہ عربی میں کہتے ہیں کمرے کو، ہم تمہیں خوبصورت کمرے دیں گے، تم جنت کے اندر آؤ، اللہ فرماتا ہے تمہارا تحیۃ و سلام، تمہارا بڑا شاندار استقبال بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ملاقات جو ہے وہ ایک خوبصورت رہائش جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسباب پیدا کرے گا، اور وہاں جنت کے اندر اللہ تمہیں مکانات عطا فرمائے گا۔ تو لہذا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے،
لیکن بات وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل۔ یعنی اللہ تو ہر وقت بندے کی انتظار میں ہے کہ میرا آپ خود دیکھیں، آپ کسی مکان کو بناتے ہیں یا مکان بناتے ہیں یا گاڑی آپ بنا لیتے ہیں، آپ کی گاڑی گلی میں کھڑی ہو نا، اوپر کوئی ایسے لکیر ہی ڈال دے آپ کو، جناب صبح اٹھ کے جناب سارا دن پریشان رہتے ہیں۔ تو وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کب چاہے گا اس کو تکلیف ہو، اللہ کب چاہے گا اس کو جناب جہنم میں ڈالا جائے، لیکن انسان اپنے لیے جہنم کے اسباب خود پیدا کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سارے انسان جو ہے وہ جنت کے اندر جائیں، جہنم سے بچ جائیں، لیکن ہم خود ہی اپنے بچنے کے اسباب پیدا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں دے، ان کے اندر ہمیں اچھے طریقے سے جہنم سے آزادی والے، جنت میں داخلے والے اپنے اعمال کر کے گزارنا چاہیے، اور یہ دن جو ہیں صورت اللہ کے سے مانگنے کے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارشیں آپ سے کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ 27ویں آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہی مطلب میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اخراجات جو 27ویں کے ختم کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے اپیل کی جاتی ہے۔ تو آپ نے دل کھول کر اس کے اندر تعاون کرنا ہے، کیونکہ پیر والے دن میں تشریف ہے، پیر اور منگل کو جو میں نے یاد کیا۔ تو آج جمعہ ہے، ویسے آپ مطلب دینا چاہتے ہیں جی، ورنہ ظاہر آپ کی محبت ہے قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم نماز تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، تو آپ اس ختم شریف میں اپنا حصہ جو ہے نا وہ شامل فرمائیں، اور یہ آپ مطلب سمجھے کہ شاید یہ میں ہلکے طریقے سے کہہ رہا ہوں، تو اس لیے ہلکے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ معاملہ اس سے اب آگے بڑھ چکا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمت ہم سب کو دے کہ الحمدللہ مسجد کے ساتھ والی جو جگہ ہے اس کا بھی مسجد کے لیے مطلب بات ہو چکی ہے، کچھ مطلب بیانے کے طور پر تھوڑی سی رقم دی ہے، بقایا ساری باتی ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے لاکھوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے لاکھوں کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے جو والدین ہیں ان کے ثواب کے لیے اور اپنی روزی میں برکت کے لیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے سے اپنی رزق روزی کے اندر برکت ہی آتی ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر آپ کو پتہ ہے جب بیانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دنوں کا ٹائم ہوتا ہے، پھر لمبا تو ٹائم ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے آپ سارے احباب جو ہیں یہ خود بھی کوشش کریں اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کیونکہ عزیز و اقارب میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، جو مطلب خدمت کرنا چاہتا ہے مسجد کی اور اس زمین کی قیمت میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا ہے، تو مسجد تو ظاہر ہے مسجد کے اندر جگہ شامل ہو سکتی ہے، مسجد کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی قیامت تک کل ایسا نہیں ہوگا کہ جناب مسجد کا اتنا حصہ سیل کر دیتے، نہیں، مسجد کے لیے جگہ دی جا سکتی ہے تو اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت تک یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلنا ہے اور قیامت تک ان جگہوں میں آباد رہنا ہے، تو آپ جو ہے نا اس میں دل کھول کر تعاون کریں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ابھی جگہ کے پیسے دینے ہیں، پھر اس کے بعد بنانے کے بھی معاملات ہونے ہیں، تو آپ بالکل سستی نہیں دکھانی کہ بڑا زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ اللہ کے گھر کی توسیع ہو جائے گی، باقی جتنی زندگی ہم نے تو اس میں کوشش کرنی ہے، تو باقی معلوم نہیں کہ اس دوران ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے، بہرحال اللہ کا گھر بنتا رہے تو آنے والے لوگ اپنا فرض ادا کریں گے، تو لہذا آپ نے یہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کوئی پیچھے نہ رہے، کوئی پیچھے نہ رہے،
دل کھول کر جو ہے آپ نے تعاون کرنا ہے تاکہ اس جگہ کی قیمت بھی ادا ہو جائے اور بعد کے جو تعمیراتی معاملات ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ تو اس 22ویں کے ختم شیف کے لیے بھی آپ نے جو ہے اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ یہ تو ختم شیف پیر والے دن ہے، تو اس کے انتظامات میں بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ معمولی نہیں، اب مہنگائی کا دور ہے، زیادہ ہی مطلب ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس میں بھی اپنا تعاون کریں، کوئی جھولی کے اندر ڈال دیں یا مطلب ویسے پیسے بھائی کو دے دیں، مجھے دے دیں۔ ہاں جی، تو یہ آپ تعاون جو ہے نا مسجد کے ساتھ 22ویں کے ختم شیف کے لیے بھی اور یہ جگہ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اپنا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر ہم سب کو عمل داری کی توفیق نصیب فرمائے۔